شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی شیخ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم آمين. جی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ جس رمضان کا انتظار تھا اللہ تعالیٰ نے میں مبارک مہینہ عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. پچھلا پیج نکال. اس سے پہلے والا بھی ٹھیک ہے. جی، یہ پیج نیچے ہم پڑھنا ہے آخری پیراگراف. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يقال رأفة على وزن فعل ورعاف على وزن فعال مثل نشاء والنشاء وكلاهما بمعنى الرقة والرحمة. رأفة کے معنی بتا رہے نرمی رحم و کرم کا معاملہ. وقیل ہی ارق الرحمہ. بعض نے کہا کہ خصوصی جو ہے نرمی رحم دلی. وقرأ الجمہور رأفة بسکون الحمزہ. وقرأ ابن کثیر بفتحها رآفة. وقرأ ابن جریج رآفة بالمد ففعالة. تین قراتیں ہیں، حمزہ کو سکون کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، مد کے ساتھ کھینچ کر پڑھنا ہے. ومعنى فی دین اللہ اے فی طاعتہ. دین سے مراد اللہ کی اطاعت و فرمان برداری اور اس کا حکم. کما فی قولہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک اے فی طاعت الملک فی حکم الملک. تو اطاعت اور حکم کے معنی میں دین اللہ. نعم. ثم قال مثبتا للمأمورین ومہیجا لهم. اس حکم کو جو ہے ثابت کرتے ہوئے مامورین کے لیے جن کو حکم دیا گیا مکلف، مامورین سے مراد مکلفین، ومہیجا لهم ان کو ابھارتے ہوئے انکریج کرتے ہوئے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. کہا اگر تم اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو کہا دیکھو اس طرح یہاں پہ نرمی کا معاملہ نہیں کرنا. کما تقول للرجل تحضه على امر ان كنت رجلا فافعل كذا. جیسے کہہ رہے ہیں اگر آپ کسی کو کسی چیز پر ابھارنا ہے تو کہتے ہیں اگر تم آدمی ہو حقیقت میں تو یہ کر کے بتاؤ، اس کام کو کرو. اے ان کنتم تصدقون بالتوحید والبعث الذي فيه جزاء الاعمال فلا تعطلوا الحدود. کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم توحید کی تصدیق کرتے ہو اور دوبارہ اٹھائے جانے کی تصدیق جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حدود کو جو ہے معطل نہ کرو، بیکار ضائع مت کرو، بلکہ ان کو قائم نافذ کرو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلْيَشْهَدْ کے معنی لِيَحْضُرَهُ زِيَادَةُ التَّنْكِيلِ بِهِمَا. کہا مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہونا چاہیے
جب سزا دی جائے تو ایک مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں حاضر ہونا چاہیے تاکہ سزا میں زیادتی ہو. شیوع الآر علیہما، دونوں میں جو ہے آر پھیل جائے دونوں میں. وإشحار فضیحتہما، اور ان کی فضیحت لوگوں میں مشہور ہو جائے تاکہ آئندہ سے کوئی ایسی غلطی نہ کرے. اگر سزا دی جائے ایک دو آدمی ہی حاضر رہیں تو تھوڑی نرمی کا معاملہ ہو جائے گا اور اس گناہ کی قباحت کا اظہار نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ڈانٹ دلانے کے لیے تاکہ یہ اس کی قباحت واضح ہو اور آئندہ سے بھی کوئی ایسی غلطی نہ کریں. والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء من الطوف، وأقل الطائفة ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد وقيل أربعة وقيل عشرة. فعل طائفہ کے معنی ایک جماعت جو کسی چیز کے اطراف میں جو ہے جمع ہوتی ہے، اس جماعت کو طائفہ کہا جاتا ہے. طوف سے ہے یہ. اب اقل جمع کس کو کا اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ جس میں 3 ہو کم سے کم، بعض نے کہا 2 ہوں تو بھی طائفہ کہا جاتا ہے، بعض نے 1 کو بھی طائفہ کہا، 4 10. ثم ذكر سبحانه شيئا يخص بالزاني والزانية. پھر کریں اللہ تعالیٰ نے وہ حکم ذکر کیا ہے جو بدکار مرد عورت سے متعلق ہے. فقال الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة. قد اختلف اهل العلم في معنى هذه الآية على اقوال. القول الاول ان المقصود منها تشنيع الزنا وتشنيع اهله وانه محرم على المؤمنين. پہلا قول یہ ہے کہ یہاں پر مقصود جو ہے زنا کی شناعت بیان کرنا ہے، قباحت، اور جو لوگ یہ کام انجام دیں ان کی قباحت کا اظہار مقصود ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ کام جو ہے مومنوں پر حرام. وَيَكُونُ مَعْنَ الزَّانِ لَا يَنْكِحُ الْوَطْءَ لَا الْعَقْدَ. تو لا ينكح کے معنی عقد نکاح نہیں ہوگا اس قول کے بقول، بلکہ ہم بستری کرنا ہوگا. اے الزانی لا یزنی الا بزانیہ، معنی یہ ہوگا کہ بدکار مرد صرف بدکار عورت سے ہی ہم بستری کرے گا. والزانیہ لا تزنی الا بزانی، اسی طرح بدکار عورت. وزاد ذکر المشرک والمشرک لکون الشرک عام مثل المعاصی من الزنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکہ اور مشرک کا بھی ذکر کیا ہے مزید. کیوں؟ کیونکہ شرک جو ہے گناہوں میں زنا سے بھی عام ہے. ورد هذا الزجاج وقال، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تردید کی کہ یہاں یہ مراد نہیں، مقصود نہیں جو آپ نے کہا ہے. وقال لا یعرف النکاح فی کتاب اللہ الا بمعنى التزویج. کہہ رہے کتاب اللہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا لفظ استعمال کیا ہے وہ شادی کے لیے استعمال کیا، صرف ہم بستری کے لیے نہیں. ويرد هذا الرد، امام شوکانی کہہ رہے ہیں مؤلف کہ زجاج کا بھی رد کیا گیا، ان کا بھی رد کیا گیا. بین النکاح بمعنى الوطء ثابت فی کتاب اللہ سبحانہ. کہا کہ نکاح کا جو لفظ ہے وطی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. کہاں پر ہوا؟ ومنه قوله حتى تنكح زوجا غيره. سورہ بقرہ میں طلاق ثلاثہ کا ذکر میں وہاں پہ حتى تنكح زوجا غيره، یہ وطی کے معنی میں. وقد بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأن المراد به الوطء، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. رفاع قردی کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك. ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني لا ينكح إلا زانية. تو مطلب کیا ہوگا یہاں پہ الزانی لا يزني إلا بزانية. تو جن لوگوں نے کہا کہ یہاں زانی نکاح نہیں کرے گا مگر بدکار عورت سے ہی، زانیہ سے ہی، اس کے معنی ہے الزانی لا یزنی الا بزانیہ، کہ بدکاری صرف
یہ بدکار زانی جو ہے زانیہ ہی سے کرے گا۔ تو یہ کہنے والے کون ہیں؟ سعید بن جبیر، ابن عباس و اکرمہ، کما حکا ابن جریر عنہم وحکہ الخطابی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ تو پہلا قول ہے جس کے قائلین ہیں۔ القول الثانی ان الآیہ هذه نزلت فی امرأة خاصة کما سیأتی بیانہ۔ کہا کہ خاص خاتون کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہیں جس کی وضاحت اگلے پیج میں آئے گی۔ جی آگے ذکر کریں گے۔ جی کما قالہ الخطابی، جیسا کہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا۔ القول الثالث انہا نزلت فی رجل من المسلمین۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی آیت فتکون خاصۃ بہ، تو یہ آیت جو ہے اس آدمی کے ساتھ خاص ہے۔ قالہ مجاہد رحمہ اللہ۔ الرابع، چوتھا قول انہا نزلت فی اہل صفہ، اہل صفہ کے بارے میں نازل ہوئی فتکون خاصۃ بہم، قال ابو صالح رحمہ اللہ۔ الخامس، قول الخامس دیکھیں، ان المراد بالزانی والزانیہ المحدودان حکاہ الزجاج وغیر عن الحسن۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر زانی اور زانیہ سے مراد جو ہے مقصود جن پر حد جاری کی گئی ہوں، جن پر حد جاری کی گئی ہوں وہ لوگ مراد ہیں۔ تو زجاج نے یہ قول نقل کیا، وغیر عن الحسن، بعض لوگوں نے حسن بصری سے قول نقل کیا ہے۔ قال وهذا حکم من اللہ فلا يجوز لزان محدود ان يتزوج الا محدودہ۔ کریں اللہ تعالیٰ کا جو ہے حکم ہے تو کسی بدکار کے لیے جس پر حد جاری کی گئی ہے اس کے لیے جائز نہیں سوائے ایسی خاتون سے شادی کرے جس پر حد جاری کی گئی۔ وروی نحوہ عن ابراہیم النخعی، یہی قول ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے وبہ قال منقول ہے، وبہ قال بعض اصحاب الشافعی، امام شافعی کے بعض تلامذہ نے بھی یہی کہا۔ قال ابن العربی وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت نقلا۔ کریں اور فکر سے دیکھا جائے تو یہ معنی صحیح نہیں، درست نہیں ہے، جیسا کہ نقلاً بھی ثابت نہیں ہے، کسی سے منقول نہیں ہے صحیح سند سے صحابہ میں سے۔ السادس، چھٹا قول ان الآیہ هذه منسوخة بقوله سبحانہ، کہتے ہیں یہ آیت جو ہے اس قول سے منسوخ ہو چکی ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قال النحاس وهذا القول عليه اکثر علماء، امام نحاس نے کہا رحمہ اللہ کہ اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ آیت منسوخ ہو چکی۔ القول السابع، ساتواں قول ان هذا الحكم مؤسس على الغالب، کریں جو حکم آیا ہے اکثر اغلب کے اعتبار سے، اکثر جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ والمعنى ان غالب الزنات لا يرغب الا في الزواج بزانية مثله وغالب الزوانی لا يرغبن الا في الزواج بزان مثلهم، کہ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بدکار مرد صرف بدکار عورت کی طرف ہی میلان رکھتا ہے، اور اسی طرح بدکار عورت بھی۔ والمقصود زجر المؤمنین عن نکاح الزوانی بعد زجرهم عن الزنا، اور مقصود کیا ہے یہاں پر؟ مومنوں کو جو ہے بدکار لوگوں سے نکاح کرنے سے ڈرانا ہے، جبکہ اللہ نے زنا سے، بدکاری سے اللہ نے ڈانٹا، سختی سے منع کیا ہے، تو پھر نکاح سے بھی اللہ نے منع کیا۔ کہہ رہے مؤلف کے 7 اقوال ذکر کرنے کے بعد وہذا ارجح الاقوال، سب سے راجح قول 7واں آخری قول۔ وسبب النزول یشہد لہ کما سیاتی، اور آیت کا جو سبب نزول ہے اس کی گواہی دے گا جس کی ذکر آگے کریں۔ واضح یہاں پر 7 قول واضح ہیں؟ جی وقد اختلف فی زواج تزوج رجل بامرأة خزنا ہوا بها، اختلاف کیا علماء نے اس شخص کے سلسلے میں کہ جس عورت سے بدکاری کی اسے سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس میں اختلاف۔ فقال الشافعی و ابو حنیفہ بجواز ذلک، امام شافعی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جائز۔ وروی عن ابن عباس
وروي عن عمر وابن مسعود وجابر رضی اللہ عنہم انه لا يجوز، انہوں نے کہا کہ جائز نہیں۔ قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ اذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكح بعد ذلك فهما زانيان ابدا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر آدمی اسی عورت سے شادی کرے گا جس سے زنا کیا ہے تو ہمیشہ کے لیے دونوں بدکار ہی کہلائیں گے۔ وبه قال مالک رحمہ اللہ ومعنى وحرم ذلك على المؤمنین اے نکاح الزوانی، مومنوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے، تو اس سے مقصود کیا ہے کہ بدکار لوگوں سے نکاح کو اللہ نے حرام کیا، لما فیہ من التشبہ بالفسقہ والتعارض للتہمہ والطعن فی النسب۔ کیوں منع کیا گیا نکاح کرنے سے؟ فاسق لوگوں سے تشبیہ لازم آئے گی اور تہمت کے دائرے میں آ جائیں گے لوگ، اور نسب میں تانا دیا جائے گا۔ وقیل ہوا مکروہ فقط، بعض نے کہا نہیں صرف مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ وعبر بالتحریم عن کراہۃ التنزیہ مبالغۃ فی الزجر، البتہ تعبیر تحریم کی سے جو ہے تعبیر لائی گئی ہے، مزید کراہت بتا مقصود ہے یہاں پر، اور ڈرانے میں مبالغہ مقصود ہے۔ وقد اخرج ابن ابی شیبہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم رحمهم اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله سورۃ انزلناها وفرضناها قال بیناها، اس کے معنی بتا رہے ہیں، ہم نے واضح کر دیا۔ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وظهرها، فقلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن أقتلها ولا ان اجلد رأسها وقد اوجعت حيث ضربت۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ ان کی ایک لونڈی نے جو ہے بدکاری کی تو آپ نے اس کے پیر اور اس کے پیٹھ پر مارا، کوڑے لگائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ تمہیں اللہ کے حکم کے سلسلے میں نرمی تمہیں نہیں کرنا چاہیے، آپ تو تھوڑی نرمی کر رہے ہیں۔ تو کہا ہے میرے بچے کیا تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے نرمی کی اس کے ساتھ؟ نرمی نہیں کی، میں نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو بالکل ایسے مار ماروں کہ مر جائے، اللہ نے مارنے کا حکم تو نہیں دیا ہے، اور یہ حکم بھی نہیں دیا کہ اس کے سر کو ماروں۔ اور کہا وقد اوجھا تو ہے ضربت، اور جو مار میں نے ماری ہے میں نے اس کو تکلیف دی ہے، جو تکلیف مقصود ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ تکلیف میں نے اس کو دی ہے مار کر، اب تم چاہتے ہو کہ بالکل مار کے اس کو قتل کر دوں۔ وأخرج عبد بن حميد بن المنذر وابن أبي حاتم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة الرجل فما فوقه، طائفہ سے مراد ایک آدمی یا ایک سے زائد۔ وأخرج عبد الرزاق والفریابی وسعید بن منصور وابن أبي شیبہ وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن أبي حاتم البيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الزاني لا ينكح قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا۔ ابن عباس نے کہا کہ الزانی لا ينكح کے معنی کہ نکاح کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ ہم استری جماع کے سلسلے میں، کہ بدکار سے جو ہے بدکاری صرف بدکار ہی کرے گا یا مشرک۔ وحرم ذلك على المؤمنین یعنی الزنا، اور مومنوں پر یہ حرام ہے یعنی زنا بدکاری حرام۔ وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد المجاهد في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قال كنا نساء في الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جميلة
تدعى أم جميل، فكان رجل من المسلمين يتزوج إحداهن لتنفق عليه من كسبها، فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتزوجهن أحد من المسلمين وهو مرسل۔ کہہ رہے جاہلیت میں جو ہے کچھ بدکار عورتیں تھیں، ان میں سے ایک خوبصورت عورت تھی جس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں میں سے ایک شخص تھے جو ان میں سے کسی سے انہوں نے شادی کی تاکہ وہ ان پر خرچ کریں، جو کمایا کرتی تھی بدکاری کر کے اس میں سے خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا۔ کریں یہ روایت مرسل ہیں، ضعیف ہیں۔ وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار نحوه مختصرا، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت بغايا على فلان وبغايا على فلان فقال الله الزاني لا ينكح إلا زانية الآية، فأحكم الله ذلك في أمر الجاهلية، وروي نحو هذا عن جماعة من التابعين، وروى نحو هذا عن جماعة وروي تو کریں اس طریق سے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ کچھ بنی فلان کے جو ہیں فلاں قبیلے کے کچھ بدکار عورتیں تھیں، اور فلاں قبیلے کے بھی جو ہیں فلاں شخص کی کچھ بدکار عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ حکم نازل کیا۔ تو جاہلیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا۔ وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك في الآية قال إنما أنا بذلك الزنا لم يعني به التزویج۔ تو کریں یہاں پہ جو مقصود ہے مراد دیا گیا وہ بدکاری ہے، زنا ہے، نکاح نہیں۔ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير نحوه، وأخرج ابن أبي شيبة عن إكرمة نحوه، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة، والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة، وحرم الزنا على المؤمنين۔ ابن عباس سے اس طریق سے بھی جو ہے یہ روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا کہ اہل قبلہ مطلب مسلمان بدکار جو ہے صرف مسلمان عورت سے ہی بدکاری کرے گا، یا مشرک ہے تو وہ مشرکہ ہی سے، بدکار اگر عورت ہے تو بدکار مرد سے ہی زنا کرے گی، یا مشرک ہے تو مشرکہ ہی سے۔ وحرم الزنا علی المؤمنین، اور یہ بدکاری کا جو معاملہ ہے مومنوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وأخرج أحمد وابن حميد وأبو داود في ناسخه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي في سننه رحمهم الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تصافه وتشترط أن تنفق عليه، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها فأنزل الله الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك۔ اوپر جو روایت نقل کی گئی تھی ام جمیل کی، یہاں پر ام محزول اسی معنی میں ہے کہ ایک خاتون تھی ام محزول، اور یہ بدکاری کیا کرتی تھی، اور یہ شرط رکھتی تھی اگر کوئی اس سے شادی کرے گا تو اس پر وہ خرچ کرے گی۔ تو صحابہ میں سے کہہ رہے ہیں ایک شخص تیار ہو گئے کہ اسے شادی کرے، تو اللہ نے آیت نازل کی، منع کر دی۔ وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوي والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وذكر قصة فيها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكه عناقا، فلم يرد علي شيء حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زاني الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرسل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين فلا تنكحها۔ یہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں بخاری میں غالباً یا مسلم میں۔
پھر اناف نامی جو ہے ایک مکے میں خاتون تھی، جاہلیت میں ان دونوں کے آپس میں دوستی تھی، یارانہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے پھر دعوت دی تو انہوں نے چاہا کہ اسے شادی کرے، نکاح کریں۔ آخر اللہ کے نبی سے سوال کیا، پیارے نبی خاموش رہیں۔ جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کہا کہ نہیں، تم اس بدکار سے شادی نہیں کر سکتے۔ وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن عمرو في الآية قال كنا نساء معلومات فكان رجل من فقراء المسلمين يتزوج المرأة منهن لتنفق عليه فنهاهم الله عن ذلك۔ تو یہ ہے کہ کچھ معلوم خاص عورتیں تھیں بدکاری کرنے والی، جو یہ شرط رکھا کرتی تھی اگر کوئی شادی کرے گا ان سے تو ان پر خرچ کریں گی۔ تو جو غریب مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ شادی کریں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في بغايا معلنات كنا في الجاهلية وكنا زواني مشركات فحرم الله نكاحهن على المؤمنين۔ یہ اسی معنی میں ہے کہ کچھ بدکار عورتیں تھیں، معلوم تھیں جاہلیت میں، اور مشرکات تھیں، بدکار تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کو حرام کر دیا۔ وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوة من طريق شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال إني كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي وقد رزقني الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة. فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية، إنما كنا نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتين الناس يعرفن بذلك ويعرفن بذلك فأنزل الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعليا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے ساتھ، راوی کہتے ہیں میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں عورت کا میں نے پیچھا کیا اور پیچھا کر کے میں نے اس سے وہ کام کیا جو اللہ نے حرام کر دیا، میں بدکاری کی۔ وقد رزقنی اللہ منہا توبہ، کہتے ہیں اللہ نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے شادی کروں۔ لوگوں نے کہا، یہ آیت تلاوت کر کے کہا کہ نہیں، حرام۔ تو ابن عباس نے کہا کہ نہیں، اس آیت سے وہ مراد نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، بلکہ کچھ عورتیں تھیں، بدکار عورتیں، جو اعلان کرتی تھیں اپنے گھروں کے دروازوں پر جو ہے کچھ جھنڈے گاڑ دیتی تھیں، اس طرح لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ بدکار عورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیت نازل کی۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو، تم نے جس عورت سے بدکاری کی ہے، کہا شادی کر لو، اگر کچھ گناہ ہو گیا تو میرے ذمہ ہے۔ گویا ضمانت دی آپ نے کہ کر سکتے ہو، اگر کوئی تمہیں منع کر رہا ہے تو میرے اوپر چھوڑ دو معاملہ، یہ کہنا مقصود ہے۔ ایسا نہیں کہ حرام ہے، بالکل حرام کام کی اجازت آپ نے دی نہیں۔ فأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردوية والحاكم أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، کہ وہ بدکار جس کو کوڑے لگائے جا چکے ہیں وہ صرف اپنے جیسے بدکار سے ہی شادی کرے گا۔ فأخرج سعيد بن منصور بن المنذر عن علي بن أبي طالب أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد فجاءوا به إلى علي ففرق بينه وبين امرأته وقال لا تتزوج إلا مجلودة مثلك۔ کہتے ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، پھر اس نے بدکاری کی، اس پر حد جاری کی گئی، تو اس کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، تو آپ نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کر دی اور کہا کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو جس پر حد جاری کی گئی، یعنی بدکار عورت سے شادی کرنے سے منع کیا، کہا جس پر حد جاری کی گئی، کیونکہ حد جاری کرنے کے بعد انسان جو ہے اس سے بری ہو جائے، سزا اس کو مل گئی ہے،
تو پھر اس کی سزا ختم۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے بندہ گناہ سے توبہ کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، اسی طرح حج جاری ہونے کے بعد انسان سے بری ہو جائے گا، پھر اس کو سزا نہیں دی جائے گی آخر میں۔ بہرحال یہاں پہ جو اقوال تھے علماء کی، ایک منہج ہے ابن شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مسائل جو آتے ہیں اس سے متعلق جتنے اسانید ہیں، اقوال ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں، کبھی کبھی ترجیح دیتے ہیں، جیسے اس سے پہلے کا جو مسئلہ آیا تھا اس میں آپ نے ترجیح بھی دی ہے ساتویں قول کو۔ تو یہاں بھی خلاصہ کلام یہی ہے، اور جمہور علماء نے جو ترجیح دی ہے کہ اگر توبہ کرتے ہیں، بدکار مرد عورت توبہ کرتے ہیں، یا ان پر حد جاری کی جا چکی ہے، یا انہوں نے توبہ کی ہے، تو توبہ کے بعد جائز، ورنہ جائز نہیں۔ مشرکات سے تو جائز نہیں ہے شادی کرنا الا کہ اسلام لائے۔ البتہ بدکار کے لیے ہے کہ وہ خالص توبہ کرے اور ان کی توبہ ثابت ہو تو جائز۔ واضح؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذين يرمون استعارة الرمي للشتم بها فاحشة الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة وجرح اللسان كجرح اليد وقال آخر رماني بأمر كنت عنه والدي بريا ومن أجل التوى رمانی۔ رما یرمونا کے معنی کہنے استعارہ ہے، گالی دینے، گالی مراد مقصود ہے، اس سے بدکاری کی تہمت لگانا یہ مراد۔ لکون ہی جناح بالقول، چونکہ یہ قولی جو ہے جرم ہے، جیسے نابغہ نے یہاں استعمال کیا ہے۔ زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ ہاتھ سے تکلیف دیے جانے کے قائم مقام ہے۔ اور دوسرے شاعر نے کہا کہ اس نے مجھے ایسے معاملے، مجھے اور میرے والد کو ایسے معاملے کی جو ہے پر تہمت لگائی ہے جس سے ہم دونوں بری ہیں۔ وَيُسَمَّى هَذَا الشَّتْمُ بِهَذِهِ الْفَاحِشَةِ الْخَاصَّةِ خَذْفًا، اس کو شریعت خذف کہتے ہیں۔ شرعی لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال جو ہوتا ہے، اصل میں رما یرمی کے معنی پھینکنا، جس کو خذف کہا گیا ہے شرعی اصطلاح میں، تہمت لگانا۔ المراد بالمحصنات النساء وخصهن بالذکر لأن خصفهن أشنع والعار فيهن آدم، عورتوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ بدکاری یعنی الزام جو لگایا جاتا ہے ان کے لیے زیادہ قباحت والی بات ہوتی ہے، اور آر زیادہ لاحق ہونے والی عورتوں کو ہے۔ وَيُلْحَقُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ فِي هَذَا الْحُكْمِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، مردوں کو بھی اس سے جوڑ دیا جائے کہ اگر کوئی عورت مرد پر الزام لگائے تو یہی حکم ہوگا۔ وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا بها على بعض المتأخرين من علماء القرن الحادي عشر لما نازع في ذلك، بعض نے جو ہے اختلاف کیا اس میں تو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کا رد کیا ہے۔ وقیل ان الآیت تعم الرجال، یہ بھی کہا گیا کہ آیت عام ہے، مردوں کو بھی شامل، والنساء التقدیر، اور مردوں کو بھی عورتوں کو دونوں کو شامل ہے، والتقدیر والانفس المحصنات، والانفس المحصنات اس میں سب شامل۔ ويؤيد هذا قوله تعالى في آية أخرى والمحصنات من النساء، فإن البيان بكونهن من النساء يشعر بأن لفظ المحصنات يشمل غير النساء، کیونکہ لفظ محصنات یہ کہہ رہے ہیں اس بات کا جو ہے اشارہ ہے کہ اس میں غیر نساء بھی شامل ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْبَيَانِ كَثِيرُ معنی، ورنہ مزید یہ لفظ لانے کی کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ وقیل اراد بالمحصنات الفروج،
بعض نے کہا کہ محصنات سے مراد جو ہیں فروج مراد لیے گئے، کما قال واللاتی احسنت فرجہا فتتناول الآیہ الرجال والنساء، تو اس معنی کے اعتبار سے مرد عورت دونوں شامل ہیں۔ وقیل ان لفظ المحصنات وإن كان للنساء لكنه هنا يشمل النساء والرجال تغلیبا، بعض نے کہا کہ لفظ محصنات گرچہ کہ عورتوں کو شامل ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، لیکن یہاں پر اغلبیت کے اعتبار سے مردوں عورتوں دونوں کو شامل ہیں۔ وفیہ ان تغلیب النساء على الرجال غیر معروف فی لغت العرب، لیکن یہ جو معاملہ ہے لغت عرب میں غیر معروف ہے کہ اکثریت کا اعتبار کیا جائے، عورتیں مراد لی جائے، مردوں کو بھی مراد لیا جائے، یہ بہت کم ہے ایسا، کیونکہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا ہیں عورتیں شامل ہیں، اور جہاں عورتیں مراد ہوں پھر مرد وہاں داخل شامل کیے جائیں، ایسا بہت کم لغت عرب میں غیر معروف چیزیں۔ والمراد بالمحصنات هنا العفائف، محصنات سے مراد پاک دامن عورتیں۔ وقد مضى فی سورۃ النساء ذکر الاحسان، اشارہ کر رہے ہیں کہ سورہ نساء میں احسان کے کیا معنی ہیں تفصیل سے ذکر کیے ہیں۔ وما يحتمله من المعانی، بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں، عام طور سے جو ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں بھی پاک دامن۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اکتفا کرتا ہوں، واضح ہے یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال؟ جی آواز آ رہی میری؟ پڑھ کے آئیے آپ لوگ، تو انشاءاللہ پورے نہیں کریں گے، فتح القدیر صرف منہج بتانے کے لیے انشاءاللہ چند آیتیں ہم اس سے پڑھیں گے، باقی پھر انشاءاللہ ابن عثیمین کی بھی تفسیر ہے، بہترین ہے، اس سے بھی کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ آگے آسانی کی جائے گی، اقوال وغیرہ نسبت الاقوال مطلوب نہیں رہیں گے، کچھ چیزیں جو مطلوب ہے بتا دیے تھے انشاءاللہ۔ ان کے لیے پڑھیے، منہج معلوم کریں، اصل چیز ہے منہج، ورنہ کسی بھی کتاب سے آپ کو تفسیر پڑھائی جا سکتی ہے، لیکن مدارس میں جو کتابیں مقرر ہوتی ہیں اصل جو چیز مقصود ہوتی ہے مؤلف کا منہج معلوم ہو جائے۔ اور کچھ اہم باتیں، کچھ مسائل ہیں بڑے اختلافی مسائل میں راجع کیا ہے، یہ ترجیح وجہ ترجیح یہ معلوم ہو، یہ اہم چیز ہوتی، بتانا مقصود ہوتا ہے جی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ الیکم، ونفع بنا بكم الاسلام والمسلمین، اللہم آمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔